نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی وفیانوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوس کا خبر ملی، حمزہ اور احمد رضا کے ابو جان اور مولانا ریاض، ظہیر مدنی، محسن اور مختار کے بھائی جان محمد شاہد اتاری کورونا کے سبب 14 جمادی الاخری 1442 سنہ ہجری مطابق 27 جنوری 2021 کو تقریباً 49 سال کی عمر میں ملاوی میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقی۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد شاہد اتاری کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، تحت نظر وسیع ہو جائے۔ الہ العالمین ان کی قبر کی تنگی، وحشت، گھبراہٹ سب دور ہو، نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے۔ الہ العالمین انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ پاک میرے پاس جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان ان کا اجر عطا فرما۔ یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد شاہد اتاری سمیت ساری امت کو عنایت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ۔ یہ کورونا سے ان کے بھتیجے اور بھتیجی کا انتقال ہوا ہے ملاوی میں، جن کا ہم نے احسال ثواب کرایا تھا، تو امیر اہل سنت نے بھی ان کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ آئیں سنیں اور احسال ثواب کریں۔ فاروق بھائی ہیں نا گروپ کے اندر، ان کے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ کریم کی رحمت پر نظر رکھیں، آخرت پر نظر رکھیں۔ جو بھی جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا سے یہ انتقال اور وفات کی صورت ختم ہو جائے تو پھر کون کہاں سمائے گا، کس گھر میں کون رہے گا؟ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں چلی جاتی ہے، یا گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں فوراً نہیں بھی ہوتا، تاہم جگہ تو بنانی ہے نا، یہ اللہ کی مشیت پر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک نظام بنا ہوا ہے۔ پھر زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے پھر بھی لوگ مطلب آزمائش پہ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ارذل عمر اگر ہو جائے، نکمی عمر، تب بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر ہے، مرنا ہے، سب کو پہلے سے انفارم کر دیا گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کریم میں ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا، ہمیں مرنا اور اینی ہاؤ مرنا ہے، واقعی مرنا ہے، یقیناً مرنا ہے۔ تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ اپنی موت کو بندہ بھول جائے اور اللہ پاک کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے؟ اللہ کریم اپنی ملاقات کا ہمیں شوق عطا کرے، جذبہ عطا کرے، نیک بنا دے۔ نیکیاں کرنا یہ ضروری ہے، ذخیرہ آخرت یہی ہے۔ یہ مال دولت سونے کی اینٹیں بھی ہوں تو کسی کام کی نہیں، قبر میں سونے کا بندہ بھی کوئی نہیں رکھے گا۔ غفار اقبال میمن بھائی کیا حال ہے؟ اپنا نمبر دوبارہ لئیے گا۔ ذہن نہیں ہے کہ چلو باپ نے یا ماں نے اتنا سونا چھوڑا ہے، اتنی دولت چھوڑی، چلو کوئی مسجد بنا۔ آپ مجھے نمبر ڈال دیے گا یار، وہ اس دن ڈیلیٹ ہو گئی تھی ویڈیو۔ کہاں لڑائی کرتے ہیں، اولاد لڑتی ہے، بعض اوقات کورٹ میں جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے، ترکہ نہیں دیتے بہنوں کو۔ ایسے بھی نادان لوگ پڑے ہیں دنیا میں، توبہ استغفر اللہ، حرام، قطعی حرام اور جہنم لینا والا کام ہے بہن کا ترکہ دبا لینا، بیٹی کا ترکہ دبا لینا۔ یہ جس کا جو حق قرآن نے مقرر کیا، حدیث پاک میں جو متعین کیا گیا، یہ سب دینا آئے گا، ایک ایک پائی دینی پڑے گی، یہاں دے دیں، ورنہ مرنے کے بعد دے نہیں پائیں گے اور نیکیاں دینی پڑیں گی، عذاب ہوگا۔ اللہ کریم آسانی کر دے، رحمت کی نظر فرما دے، توبہ سچی نصیب کر دے۔ کسی کو جانا ہے نا تو زیادہ بھلے چلا جائے، کم نہیں جانا چاہیے حق، یہ ذہن میں رکھے گا۔ لوگ کو حق مار رہے ہیں یار، دینی ذہن عطا فرما دے، اپنا خوف نصیب کر دے، ورنہ یہ کہ اس ضمن میں بھی موت میت کے معاملے میں بھی بڑے گناہ آج کل کیے جا رہے ہیں، بہت گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم آسانی کر دے اور سب کچھ شریعت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائیوں کو بڑے بھائی حق نہیں دیتے بعض اوقات، تو کماتا نہیں تھا، تو کھیلتا رہتا تھا، تو آتا نہیں تھا دکان پر، محنت تو ساری میری ہے، میرا اتنا تیرا اتنا، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ چاہے محنت کرتا ہو نہ کرتا ہو، ایک بار بھی زندگی میں دکان پر نہیں آیا، دکان باپ نے چھوڑی، تو یہ دونوں کا جو بھی شریعت نے مقرر کیا وہ حق
اس جو نہیں آتا تھا دکان پر نہیں کرتا تھا کام اس کو بھی دینا پڑے گا ورنہ آخرت میں یہ بڑا بھائی جو ہے نا یہ مارا جائے گا پھنس جائے گا موت بھی نہیں آئے گی نا وہاں تو مارا جائے گا محاورہ ہے بہت تکلیف میں آ جائے گا بہت عذاب میں آ جائے گا تو اس لیے سب حق سب کا ادا کر دیں کسی کا حق تلف نہ کریں اللہ توفیق دے کے اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے مفتی اسلام کا مشورہ کر لیں آپ فتویٰ لے لیں وہ بھی یہی ارشاد فرمائیں گے جو میں نے عرض کیا دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ لے لیں اگر کوئی میت نے مال چھوڑا ہے تو اس کو اب کس طرح ہم تقسیم کریں ایک ایک سوئی دھاگا سب میں حصہ ہے یہ نہیں کہ خالی پلاٹ میں حصہ ہے تو عمارت میں حصہ ہے تو دکان چھوڑی یا اتنی رقم چھوڑی یا اتنا سونا چھوڑا سب اس میں سے نہیں گھر کے جتنے برتن ہیں بستر ہے لباس ہے کپڑے میت کے پھاڑ کے لوگ پھینک دیتے ہیں نہ سب میں حصہ ہے سب کا دھیان رکھے ایک سوئی میں بھی حصہ ہے چمچ میں بھی حصہ ہے انگیٹھی چولہا پنکھا بتی جو بھی میت نے چھوڑا سب میں حصہ ہے جو شریعت نے طے کیا وہ حصہ دینا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے بھائیو سب سنو در کے کام عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں آخرت کی کرو جلد تیاریاں موت آ کر رہے گی تمہیں بے گمان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انبیاء کرام کا حالات اور مکتبۃ المدینہ کی ایمان افروز کتاب سیرت الانبیاء پیج نمبر 135 پر لکھا ہے ابلیس یعنی شیطان کا انجام دیکھ کر حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرمایا تم کیوں روتے ہو دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا یعنی کبھی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا سیرت الانبیاء میں مزید لکھا ہے جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تمام سوگواروں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں گناہوں سے پاک سنتوں بھری زندگی گزاریں دعوت اسلامی دینی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائیں کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا معاذ اللہ اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے اور پکا عہد کرے کہ نہ اب داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں اور رات بھی گزاریں وہیں سوئیں تہجد کی سعادت حاصل کریں دقت انگیز دعائیں تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کریں گھر کی تمام اسلامی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال نامی رسالے میں دیے ہوئے خانے پور کریں اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں انشاءاللہ عز و جل تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے ہفتہ وار دینی رسالہ ضرور پڑھا یا سنا کریں اس ہفتے کا رسالہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے صرف 17 صفحات 17 پیجز ہیں ضرور پڑھیے گا آڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہ کروائی ہو تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجیے کچھ پڑھا بھی کریں انشاءاللہ الکریم معلومات کا ڈھیر خزانہ آتا ہے گا اور مزید کم از کم 12 افراد کے وہ 12 ماہ کے لیے مانا فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے ہو سکے تو 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیجیے اگر مالی حیثیت مضبوط ہے تو مسجد تقسیم کیجیے 11,000 کے کیجیے اللہ توفیق دے 25,000 کے تقسیم کیجیے ذہن نصیب ایصال ثواب کے اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجیے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیجیے مسجد بنانے کی فضیلت تو دیکھیے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنت نشان ہے مسجدیں تعمیر کرو اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو جس سے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا ہمت رکھیے گا بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی 16 جمادی الاخری 1442 سنہ ہجری مطابق 29 جنوری 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی
जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का दूसरा नाम है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। बेनमाजी 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 तेरी रूह जब निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। अल्लाह अकबर। आप ये देखें, मैं असल में फ्रंट पे कैमरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी निगाह स्क्रीन पे जाएगी, हादसा हो जाएगा। तो आप लोग मुझे नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो तबलीग कर रही है, मैसेज जो है आप लोग तक डिलीवर हो रहा है। हमारे फारूक भाई होते हैं और इनका सारा ख़ानदान मलावी साउथ अफ्रीका में हमारे ग्रुप में भी हैं। तो पहले उनकी भतीजी को कोरोना से इंतकाल हुआ, फिर भतीजे का हुआ, और ज़्यादा उम्र भी नहीं है और इस्लामी के माहौल से जुड़े हुए थे ये लोग। तो अमीर सुन्नत देखो एक तवील मतलब जो है इनके लिए ताज़ियत की है, कोई बड़ी मतलब जो है ना अल्लाह वाले लोग होंगे यार। अल्लाह ताला हती मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे असल में नफ्स इतने मोटे हो गए हैं, हमारे नफ्स शैतान, यानी कि बस हमें मतलब जो है ना, बस हमें अपनी मौत ही नज़र नहीं आती। यकीन माने, यू नेवर नो कि हम लोग गाड़ी सही सलामत लेके घर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। बड़ा ख़तरनाक है ये ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है, ये घुला हुआ पड़ा हुआ है। भाई ये जानलेवा है, इतने हादसात होते हैं जानलेवा। ये आप ये देख रहे हैं, खबे से कवा लग के चलता है संडे वाले दिन। लेकिन अभी देख लें आप, कोई भी नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो ये तो केमिकल डले में, अल्लाह ना करे अगर कोई गलत चला लें गाड़ी यहाँ से पता नहीं उधर चली जाएगी और रुकेगी भी नहीं। ये देखने में ऐसा हलवा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा जानलेवा है, जान भी जा सकती है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। गफ़ार में अपना नंबर जो है ना कमेंट करिएगा मुझे। वो पुराना नंबर मोबाइल जो था ना वो डन हो गया, अभी 3 नए मोबाइल आए, 3 नए नंबर के साथ। बाकी यूट्यूब चैनल जो है सफदर अयाज MD, उस पर भी कमेंट किया जा सकता है, वहाँ से भी हम नंबर उठा सकते हैं। सफदर अयाज यूट्यूब चैनल MD जो है, सफदर अयाज MD यूट्यूब चैनल, यस, क्या समझे, उसको आए, उस पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो वो भी हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि कितने लोगों तक हमारा मतलब जो है वो यूट्यूब चैनल जो है पहुंच चुका है। आपके पास पहुंच गया क्या यार? पता नहीं कौन सा पैकेज लेके घूम रहे हैं आप, मुझे यही नहीं पता। पाकिस्तान में लोग कहते हैं मेरे पास पैकेज जो है वो व्हाट्सअप का है, अभी यूट्यूब का नहीं है, पूरा नहीं है। वल्लाह आलम भी सवा कौन सी टोपी बनाई हुई है लोगों को। तो मैं अब पाकिस्तान भेजता भी नहीं हूँ लिंक ना। मैंने कहा भाई यार इनके पास पैकेज भी नहीं होगा, फ़ायदा क्या होगा, तो मैंने भेजना ही छोड़ दिया है। गांव देहातों में मतलब जो है ना लिंक नहीं भेज रहा हूँ मैं, छोटे इलाकों में, मज़ाफ़ाती इलाकों में लिंक नहीं भेज रहा हूँ, सिर्फ बड़े इलाकों में भेज रहा हूँ लिंक, समझ रहे हैं आप। छोटे इलाकों में बिल्कुल लिंक नहीं चला रहा हूँ। अजहर सियाल भाई, वालेकुम सलाम। अजहर भाई मैंने देख ली है, ये स्टेटस भी आपका लगा हुआ है इसके अंदर। ये जो स्टेटस आ रहा है ये भी आपका लगा हुआ है बाबा जी। किधर गया यार? अबे बैटरी ख़त्म हो गई भाई ना, डन, बैटरी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। बैटरी ख़त्म हो गई भाई, बैटरी ख़त्म, बैटरी ख़त्म। अभी तो सफ़र बहुत बाकी था लेकिन बैटरी इसकी ख़त्म हो गई है। नहमदुहु कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक ऐसी हकीकत है कि आज तक किसी ने इसका इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का लफ्ज़ 3 बार इस्तेमाल किया है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि एक इंसान तूने मेरी तरफ लौट कर आना। वालेकुम सलाम अहमद भाई, चार्जिंग खत्म हो गई है। एक इंसान तूने अपनी हकीकी जिंदगी की तरफ लौट कर आना है। और इंसान के मरते ही ना दोस्त काम आएगी, ना औलाद काम आएगी, ना घर वाले काम आएगी।
ना कोई रिश्तेदार काम आएगा और ना ही अहलो अयाल काम आएंगे। कोई भी उसको मौत से बचा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि मरने वाला खुद अपने किसी काम ना आ सकेगा। उस वक्त जब चलेगा जब उसकी आंखें कोई और बंद कर रहा होगा, मुंह कोई और बंद कर रहा होगा, हाथ कोई और सीधे कर रहा होगा, पांव कोई और सीधे कर रहा होगा, लोग उसके कपड़े उतार रहे होंगे, उसको